یہ نظم علامہ محمد اقبال کی ہے جو ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ اس کا عنوان تعلیم اور اس کے نتائج ہے، اور یہ تضمین برشیر ملا عرشی، ایک ایرانی شاعر۔ نظم میں اقبال صاحب جدید مغربی تعلیم کے مثبت اور منفی اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ جوانوں کی ترقی سے خوش تو ہیں، مگر اس کے ساتھ آنے والے الحاد اور روحانی خسارے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ایک نئے آغاز کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اب آئیے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ شاعر کہتے ہیں کہ نوجوانوں نے تعلیم کے ذریعے جو ترقی کی ہے وہ ہمارے لیے بھی باعث مسرت ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک درد اور فریاد بھی ہے، یعنی ہنستے ہوئے ہونٹوں سے نکل جاتی ہے، جو اس ترقی کے منفی پہلوؤں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں ترقی سے مراد سائنسی اور مادی پیش رفت ہے، مگر اس کے ساتھ روحانی مسائل بھی آئے ہیں۔ دوسرا شعر، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ خیال تھا کہ تعلیم قوم کو خوشحالی، بے فکری اور سکون لائے گی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ خدا کے انکار اور مادیت پرستی بھی آ جائے گی۔ اقبال صاحب یہاں جدید تعلیم کے سیکولر اور غیر مذہبی رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تیسرا شعر، گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحاد بھی ساتھ، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحاد بھی ساتھ۔ فارسی داستان شیرین و فرحاد کا حوالہ ہے۔ خسرو پرویز ایرانی بادشاہ کی محبوبہ شیرین تو گھر میں رونق اور خوبصورتی کا باعث بنی، مگر وہ اپنے عاشق فرحاد تیشہ کلہاڑی بھی ساتھ لے آئی جو تباہی اور جنون کی علامت ہے۔ فرحاد نے پہاڑ کاٹنے کی کوشش میں جان دے دی تھی۔ مراد یہ ہے کہ تعلیم نے نوجوانوں کے ذہنوں کو جلا اور خوبصورتی تو بخشی، مگر اس کے ساتھ کفر، الحاد اور اسلامی اقدار کو نقصان پہنچانے والے رجحانات بھی لائے، یعنی خوشی کے ساتھ تباہی بھی۔ یہ ایک فارسی شعر ہے۔ تخم دیگر بکف آریم و بکاریم زنو، کانچے کشتیم زخ لت نتواں کرد درو۔ چوتھا شعر، تضمین برشیر ملا عرشی، تخم دیگر بکف آریم و بکاریم زنو کانچا کشتیم زخ خجلت نتواں کرد درو تشریح۔ یہ فارسی میں ہے اور ملا عرشی کا شعر ہے۔ مطلب اب ہمیں ایک نیا بیج ہاتھ میں لے کر نئے سرے سے بوئے، کیونکہ جو ہم نے پہلے بویا تھا اس کی فصل شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے نہیں کاٹی جا سکتی۔ اقبال صاحب اسے تضمین کر کے کہتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی نظام ناکام ہو چکا ہے، اب ایک نئی روحانی بنیادوں پر مبنی تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ قوم کی حقیقی ترقی ہو۔ مجموعی طور پر یہ نظم اقبال کے فلسفہ خودیہ ور اسلامی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ وہ ہم غرب یہ تعلیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ مادی ترقیت لاتی ہے مگر روحانیتا ور ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ایک نئی کاشت کی ضرورت ہے جو اسلامی اقدار پر مبنی ہو۔ یہ نظم انڈرڈیسی کی دہائی میں لکھی گئی جب برصغیر میں جدید تعلیم کے اثرات سامنے آ رہے تھے۔ علامہ اقبال کے اس قطعے کا ہم جائزہ لیں تو آج بھی وہی تعلیم کا نظام ہے جو الحاد کو جنم دے رہا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ شاعری کافی پرانی ہے، لیکن پھر آج بھی اس میں تر و تازگی اور شمع فروزوں کا وہی مزاج باقی ہے۔
اور اس کے ذریعے ہم بہت اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ایک دینی اور اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انداز گرچہ بہت شوق نہیں، انداز گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ کسی دل میں اتر آئے میری بات۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔